अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक सवाल के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा जो सीरीज़ चल रही है हमारी वीडियोज़ की, अगरचे वो एक यूँ समझें कि बोर करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन बहरहाल सीखना है। स्टूडेंट्स हैं LLB के, तो हमें सवालात भी आएंगे और हमें समझना भी है। फ़िलासफ़ी को पढ़ रहे हैं आजकल, इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी, और उसके क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आए हैं। और ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एरिस्टोटल्स फ़िलासफ़ी एंड साइंस इन लीडिंग टू द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एरिस्टोटल philosophy and science in leading to the scientific revolution, यानी उरुस्तु की जो एरिस्टोटल कहते हैं, हम सिंधी में जो उरुस्तु का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उरुस्तु और अफलातून बड़े वो गुजरे हैं ना, हमारे फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं बड़े, तो उनके लिए एरिस्टोटल इंग्लिश में कहा जाता है। उसका क्या रोल रहा है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में, इनकलाब, साइंसी इनकलाब जो आया उसमें उसका क्या रोल रहा है, उस पर आज बात करेंगे। ठीक है, देखें दोस्तों, पहले मैं उसमें थोड़ा सा आपको एक तारुफ करा दूँ उरुस्तु का कि एरिस्टोटल, हु वाज द एरिस्टोटल। ऐसा मुफक्कर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी सोच ने न सिर्फ फ़लसफ़े बल्कि साइंस, मंतक और तालीम के उसूलों को भी हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीम यूनानी फ़लसफ़ी उरुस्तु की। उरुस्तु वो शख्स था जिन्होंने सवालात करने का एक मुनज़्ज़म तरीका मुतारफ़ कराया और दुनिया को ये सिखाया कि इल्म सिर्फ ख़यालात और नज़रियात की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुशाहिदे और तज्ज़िये से हासिल होता है। अगर आपने कभी साइंसी तरीक़ेकार के बारे में सुना हो तो उसकी जड़ें भी उरुस्तु की सोच में पाई जाती हैं। यही नहीं, उरुस्तु सिर्फ फ़लसफ़ी नहीं बल्कि एक माहिर हयातियात, माहिर मंतिक और एक उस्ताद भी थे। उनके शागिर्दों में एक ऐसा शख्स शामिल था जिसने दुनिया को फ़तह किया, सिकंदर आज़म, जिसका नाम आपने सुना हुआ। सोचें कि एक उस्ताद जिसका शागिर्द दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाए तो वो उस्ताद खुद कितना अजीम होगा। लेकिन सवाल ये है कि उरुस्तु के नज़रियात का साइंसी इनकलाब से क्या ताल्लुक़ था, और क्या जदीद साइंस में उनकी सोच आज भी कारआमद है। यही सोचने के लिए, यही जानने के लिए, यही डिस्कस करने के लिए आइए उरुस्तु की दुनिया में कदम रखते हैं। कोशिश करेंगे कि उसको कैटेगोरिकली हम वी में डिस्कस इट। ओके, सो पहले नंबर पे आता है कि अच्छा, यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है, फितरत का मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर। उरुस्तु ने तजर्बे और मुशाहिदों को इल्म के हासिल करने का ज़रिया बनाया। उनका कहना था कि हर चीज़ की हकीकत उसकी फितरत में पोशीदा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने पौधों, जानवरों और इजराम फल्की की गहराई से मुताला किया, नेचर को फ़रोग़ दिया, जिसमें उमूमी उसूलों यानी डिडक्टिव रीजंस को डिस्कस किया और इससे साइंसी तरीके का इस्तदलाल किया। अच्छा, उरुस्तु के इस जो मुतालिया है उससे दूसरा इसका जो था वो था कि थ्योरी ऑफ 4 क्लासेस थी उरुस्तु की, 4 वजूहात का नज़रिया था। उरुस्तु के मुताबिक किसी भी चीज़ की मुकम्मल समझ और बूझ के लिए 4 वजूहात लाजमी है। 4 reasons are necessary to understand to think in your mind. पहली वजह मादी वजह है, मटीरियल काज, चीज़ किस माजे से बनी है। दूसरी वजह सूरी वजह यानी फॉर्मल काज कि उसकी शक्ल या डिज़ाइन क्या है, शक्ल और डिज़ाइन क्या है। और तीसरी वजह उसकी जो मेरा ख्याल है, अच्छा, तीसरी वजह उसकी ये है कि फैली वजह एफिशिएंट कॉज कि उसे बनाने वाला कौन है। और चौथी वजह उसकी है हतमी कॉज की हतमी वजह कि फाइनल काज क्या है, कि उसका मकसद क्या है। ये नज़रिया बाद में साइंसदानों को मकसदियत समझ में मददगार साबित हुआ। और तीसरा अगर हम उसका देखें तो वो है कायनात का नज़रिया यानी कोस्मोलॉजी,
یعنی ارسطو نے زمین کو کائنات کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ تمام سیارے اور ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ اگرچہ یہ خیال بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن اس نے سائنسدانوں کو سوال کرنے پر مجبور ضرور کیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ارسطو نے ہی یہ خیال پیش کیا تھا، اگرچہ یہ بعد میں یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی، لیکن بہرحال کیوں سے غلط ثابت ہوئی؟ جب ارسطو نے اس کو دیا اور بعد والوں نے سوچا کہ آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ارسطو کا سائنسی انقلاب میں کردار کیسا رہا ہے؟ if we are talking about the role in scientific revolution، تو دیکھیں میڈیول ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، قرون وسطیٰ کی تعلیم کی، تو یورپ کی تھیولوجی ارسطو کے نظریات کو تھامس ایکویناس جیسے مفکرین نے عیسائی یونیورسٹیوں میں ارسطو کی کتابوں میں نصاب بنایا، جس نے سائنس اور فلسفے کو منظم کیا۔ When we are talking about the philosophy of Aristotle، we can say that the scientific revolution of the 16th and 17th centuries did not emerge in vacuum. It was built upon the intellectual foundations laid by the ancient philosophers, especially Aristotle. His method of logical reasoning, classification of knowledge, and systematic observation influenced scientists for centuries. Even when his theories were challenged, they provided the necessary framework for intellectual progress. سائنس میں جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں نا، تو سائنس انقلاب اچانک رونما نہیں ہوا، بلکہ یہ صدیوں کے فکری ورثے کا نتیجہ تھا، اور ارسطو نے ان چند عظیم مفکرین میں شامل تھا جنہوں نے علم کو ترتیب دینے، منطق کو منظم کرنے اور مشاہدے کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ خیالات مسترد بھی ہوئے، مگر انہی نظریات نے آگے چل کر سائنس کو ترقی دی۔ And when we are talking about the Aristotle's deductive reasoning, the birth of structuring thinking, Aristotle introduced the educative reasoning method, where conclusions are driven from general principles. His famous example is, all men are mortal, Socrates is a man, therefore the Socrates is mortal. This structural thinking gave future scientists the method to test and refine knowledge, forming the foundation of logical inquiry. ارسطو نے استدلال کا ایک مخصوص طریقہ متعارف کروایا، جس میں عمومی اصولوں سے خاص نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس کا مشہور نظریہ کہ تمام انسان فانی ہے، سقراط ایک انسان ہے، لہذا سقراط فانی ہے، ایک منطقی ترتیب کی مثال ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے اسی بنیاد پر تجربات کیے اور سائنسی اصول مرتب کیے۔ اگرچہ تجرباتی سائنس آگے بڑھ چکی ہے، لیکن سائنسی تجربے میں آج بھی منطق کی یہی طاقت ہے۔ دیکھیں، ارسطو نے کہا زمین کائنات کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ He was believed that the earth was the center of universe and all celestial bodies moved around it in perfect spheres. یہ تصور جو تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ 2000 سال تک سائنسدانوں نے اس پر بحث ہی نہیں کی، مگر جب گیلیلیو نے اپنی دوربین سے مشاہدہ کیا کہ مشتری کے چاند اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو یہ ماڈل کمزور پڑنے لگا۔ اسی سائنسی تجسس نے سائنسی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ The first one who gave the reasoning or who gave the topic or this topic for discussion was the Aristotle, who believed that the earth was the center of universe and everything is moving around it in perfect spheres. لیکن بعد میں گیلیلیو نے آ کر اس کو اگرچہ اس کے ساتھ اختلاف بھی کیا اور پھر ثابت بھی کیا کہ یہ چیز ارسطو کی غلط تھی، لیکن بات بتانے کی یہ ہے کہ ارسطو والی بات جب ارسطو نے کی تو اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی نہیں، اس کی بات ٹھیک نہیں ہے، اس پر ایک ریزننگ بھی ہوئی، اس کے بعد اس کے اوپر ایک ڈسکس بھی ہوئی۔ دیکھیں، ارسطو نے کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے 4 وجوہات کا نظریہ پیش کیا۔ That is one of the Aristotle's most profound theories. The first one was material cause, the second one was formal cause, the third one was efficient cause, and the fourth one was final cause. یعنی کسی مادے سے بنتی ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے،
کوئی نہ کوئی اس کا سبب بنتا ہے اور آخر میں کوئی مقصد ہوتا ہے. اگرچہ جدید سائنس میں حتمی وجہ یعنی مقصدیت کا تصور کمزور ہو چکا ہے، مگر اس نظریے نے سائنس کو ایک منطقی سانچے میں ڈھال دیا. When we are talking that during the Islamic golden age, Islamic like Al-Farabi, Ibn Sina and Ibn Rushd, who are expanding upon Aristotle's work, they preserved his text and integrated them into Islamic philosophy and medicine. جب یورپ تاریکی میں تھا تب مسلمانوں کا دور تھا اور مسلمان سائنسدانوں نے ہی ارسطو کے نظریات کو مزید آگے بڑھایا. ابن سینا نے طب میں ارسطو کو تصورات کو استعمال کیا، جبکہ ابن رشد نے ارسطو کی تشریحات کو یورپی فلسفے پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا. یہی علوم بعد میں یورپ کے لیے نشاط ثانیہ اور سائنسی انقلاب کا ذریعہ بنے. کہا جاتا ہے the clash of two words. گیلیلیو نے ارسطو کی حرکت کے قوانین کو غلط ثابت کیا. ارسطو کہتا تھا کہ وزنی اشیاء ہلکی اشیاء سے تیزی سے گرتی ہیں، لیکن جب گیلیلیو نے پیزا کے جھکتے ہوئے مینار سے دو چیزیں گرائیں تو دونوں ہی ایک وقت پر زمین پر پہنچی. یہ تجربہ سائنسی طریقہ کار کی فتح ثابت ہوا اور تجربے پر مبنی سائنس کو فروغ ملا. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ دا رول آف لاجک ان سائنٹیفک تھیوری، سائنٹیفک انکوائری، کہ ارسطو کا جو تھا سب سے بڑا تحفہ منطق کی سوچ تھا، جس نے سائنسدانوں کو تجربے، استدلال اور مشاہدے پر زور دینے کی راہ دکھائی. فرانسس بیکن نے تجرباتی طریقہ اپنایا، جبکہ ڈیکارٹ نے عقلی استدلال کو فروغ دیا. یہ تمام ترقیات اسی فکری روایات کا حصہ تھیں جو ارسطو سے شروع ہوئی تھیں. دیز جو ہے ریشنلزم بلٹ اپان Aristotle's framework refined it into scientific method. تو یہ کچھ نظریات تھے جو ارسطو کے تھے. When we are talking about the philosophy of the Aristotle, and اگرچہ سائنس نے ارسطو کے کئی نظریات کو مسترد کر دیا ہے، مگر ان کی فکری ڈھانچے نے جدید علوم کی بنیاد رکھی. ارسطو کی منطق آج بھی کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت میں استعمال ہو رہی ہے، جسے ہم چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں، ڈیپ سیک ہے جو. یہی ان کی اصل کامیابی ہے. وہ ایک ایسا فکری چراغ جلا گئے جو آج بھی روشنی دے رہا ہے. We are talking this, I am trying to say this into English, that despite being proven wrong in many ways, Aristotle remains one of the most influential figures in history. His structured approach to knowledge, logic and classification set the stage for the scientific revolution. Even modern artificial intelligence and computer sciences rely upon Aristotelian logic. In the last I will say that there are questions for reflection, that if Aristotle had never introduced logic, would modern science have developed differently? Second question is that how did Aristotle's concept of final cause influence religion and philosophical thought? And the third one is, can we still apply Aristotle's classification system in modern biology? سائنسی انقلاب اور ارسطو کے فلسفے کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے. یعنی صرف فلسفے بلکہ تاریخ، سائنس اور منطق کے طالب علموں کے لیے بھی انتہائی اہم موضوع ہے. آخر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ارسطو نہ ہوتے تو سائنس کا سفر مختلف ہوتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. تھوڑا سا بور ٹائپ کا ایک لیکچر ہے، اس لیے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا پڑے گا. اور اس میں اگر آپ کو یہ لیکچر میرا سمجھ میں آیا ہو تو ضرور اس پر کمنٹ کیجیے گا. اور اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کہ میں نے اس کے اندر کوئی کمی کی ہے، کوئی کوتاہی کی ہے، کچھ غلط کیا ہے، تو ضرور مجھے اس میں آپ رہنمائی بھی کیجیے گا. اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. طلباء کو جو اسٹوڈنٹس آف LLB ہیں from the first year, I'm optimistic they will understand my lecture. If not, there is something wrong. If I have done something wrong, must inform me in your comments. Thanks a lot.